وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر جاری ہے، خاص طور پر یہود کا، اور اب ان کی امانی یعنی ان کی خوش فہمیوں کا ذکر آ رہا ہے، جس کی طرف اشارہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 78 میں آ چکا ہے کہ یہ لوگ وشفل تھنکنگ یعنی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہود و نصارہ کے آپس میں شدید اختلافات تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں وہ مشترک ہو گئے تھے، تو کہا کہ یہودی یا نصرانی تو جنت میں داخل ہوگا، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا تبصرہ، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، لاؤ دلیل لے کر آؤ، کہاں سے تم نے یہ بات گھڑ لی ہے کہ تم ہی جنت میں داخل ہوگے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طرز عمل کیا ہے۔ فرمایا، بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جنت کے فیصلے محض تمناؤں کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے لیے اسلام کی روش، سبمیشن کی روش، سبمٹ کر دینے کی روش، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی روش، اس کا مطالبہ ہے رب کائنات کی جانب سے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے 14ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کا بھی بیان اس میں آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دلیل پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دلیل پر نہیں۔ ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، عیسائی 3 خداؤں کے تصور کے قائل تھے، تو یہود ان کی مخالفت کرتے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے شدید اختلافات بھی تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی دلیل پر نہیں اور وہ کسی دلیل پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہود اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں شدید اختلافات۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس کوئی وحی کا علم نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بس وہی حق پر ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ ناحق پر ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب کچھ ذکر مشرکین مکہ کے حوالے سے آ رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ ان مساجد کی ویرانی کے درپے ہو جائے۔ یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے روکنے کی کوشش کی اور مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو فرمایا کہ ان سے بڑے تو کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، بلکہ وہ اللہ کی مسجدوں کی
ویرانی کے در پہ ہو جائیں۔ آج بھی وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکیں، اللہ کی مساجد سے روکیں، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا، جائز نہ تھا کہ وہ وہاں مسجد میں داخل ہوتے اللہ کی، الا خائفین، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکیں گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فأینما تولوا، سو جس طرف تم رخ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، ادھر اللہ ہی کے رخ انور کو پاؤ گے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے قبلے کی تحویل کی طرف، قبلے کی تبدیلی کی طرف۔ پہلے مسلمانوں کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا، اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم بھی آیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے، رکوع نمبر 17 اور 18 میں۔ یہاں اس کی طرف صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم رخ پھیرو گے اللہ ہی کا رخ انور ہوگا۔ اللہ کسی سمت میں مقید نہیں، ان ظاہری چیزوں کی طرف نہ پڑھو، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرو۔ راہ قبلہ تو وہ اہل ایمان کو یکسانیت عطا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ کو کسی ڈائریکشن میں انسان مقید تصور کر لے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بیٹوں کی ضرورت، اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہوتی، اللہ کو قطعاً اس کی ضرورت نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، بلکہ اللہ کی شان تو یہ ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، کل کائنات اللہ کے تابع ہے۔ تم محتاج ہو، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو وجود عطا فرما دیا جبکہ وہ کچھ نہ تھے، انسان کو مٹی سے پیدا فرما دیا، کئی مراحل سے گزارا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے لیے تو اتنا ہی ہے، وہ کہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پیش نظر رہے یہ بات کہ اس ہونے میں ٹائم فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے۔ ایک ماں کے بطن میں بچے کی تخلیق، کئی ماہ اس میں لگتے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے ہی ہوا، لیکن اس کے فیکون یعنی ہو جانے میں ٹائم فیکٹر بہرحال ضرور انوالو رہتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین مکہ، جن کے پاس وحی کا علم نہ تھا، لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کو معجزہ کیوں نہیں آتا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانعام میں آئے گی، جہاں مشرکین مکہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار یعنی وارن کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق بیان کیجئے، اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے جنت کی، انکار کرنے والوں کو ڈرائیے جہنم کے عذاب سے۔ اب اگر کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی۔ یہی ہر داعی حق کے لیے تسلی، دین کا کام تم کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو وہ خود اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوگا۔ اس کے بعد بڑی اہم ہدایت اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں اختیار نہ کریں، دلی ہمدردی والی دوستیاں اختیار نہ کریں،
فرمایا وَلَمْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت یعنی ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ خطاب تو ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، یہود و نصارہ سے کوئی دلی ہمدردی والی دوستیاں اختیار نہ کرنا۔ ایک حسن سلوک وہ کر سکتے ہو کفار سے، لیکن دلی ہمدردی والی دوستی وہ مومن کی صرف مومن سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ جو دین کے دشمن ہیں کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ مراد یہ ہے اپنے دین کو چھوڑ دو، ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ تو شاید یہ تم سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ اور یہ ہدایت رب کائنات نے قرآن میں عطا فرما دی۔ اس تناظر میں آج ہم دیکھیں مسلم حکمرانوں کو بھی کہ وہ یہود و نصارہ سے دوستی اختیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ کیا وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا وہ اللہ کے یہاں کوئی جواب دہی کر سکیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ قرآن کی آیات اٹل، قرآن نے کہا سورہ کہف آیت نمبر 27 لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ آیت آج بھی سچی ہے۔ یہود و نصارہ کی کتنی دوستیاں اختیار کر لی جائیں یہ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ دیں، اپنے رب کو، قرآن کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، ان کے دین میں جا کے شامل ہو جائیں تو شاید یہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے وہ ایمان والوں سے دوستی اختیار کریں، کفار سے ہمدردیاں اور دوستیاں بڑھانے کی کوشش نہ کریں مسلمانوں کی کاسٹ پر۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ ہی کی ہدایت وہی دراصل ہدایت ہے۔ یہ زور ہے اس، اللہ کے سوا کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی اور اللہ کے سوا کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی، اور اس کی آخری ہدایت یہ قرآن ہے اور اسی میں پناہ ملے گی۔ قرآن نے کہا سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس قرآن کے سوا کہیں اور پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ دراصل خطاب تو ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن امت کو رہنمائی دی جا رہی اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بجائے کسی اور کی پیروی کریں گے۔ امت سے امکان ہے اور امت آج یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو حق آ چکا ہے وہ غیروں کے اصولوں کو اختیار کر رہی ہے، غیروں سے سسٹمز اور ازمز کو لے کر فالو کر رہی ہے، تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اپنی اس کتاب سے جڑنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز اور خوبی ہے۔ اہل کتاب کی برائیاں بھی قرآن نے بیان کی، اگر وہاں کچھ لوگ اچھے تھے یا ان لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ توازن ہے، بیلنس ہے قرآن حکیم کا، جو اللہ ہی کے کلام میں ہمیں مل سکتا ہے، انسانوں کے کلام میں نہیں مل سکتا۔ تو اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مراد ہے جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں انہی کا کتاب پر ایمان ہوتا ہے۔ تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے آنے کے، ٹو فالو، پیروی کرنا۔ سورہ شمس آیت نمبر 2 میں کہا گیا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، تو تلاوت دراصل نام ہے
پیچھے پیچھے آنے کا۔ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جائے، اتباع اور پیروی اور فالو کرنے کی نیت سے۔ جو یہ کرے اولئک یؤمنون بہ، وہی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، ان کا کتاب پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور پیروی اتباع کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی پہلی دو آیات آیت نمبر 122 اور 123 یہ وہی آیات ہیں جو آئی تھی سورہ البقرہ ہی میں آیت نمبر 47 اور 48 میں۔ خطاب جب شروع ہوا تھا 5ویں رکوع سے تو بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی تھی، پھر آیت 47 سے لے کے اب آیت 123 تک ایک فرد جرم ہے، ایک چارج شیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے پیش کی۔ اب وہ خطاب ختم ہو رہا ہے تو وہی آیات دوبارہ یہاں دہرا کر آ گئیں جو آیت 47 اور 48 تھیں۔ صرف آیت 48 اور یہاں آیت نمبر 123 میں ذرا سی الفاظ کی ترتیب کا فرق ہے، ورنہ مکمل طور پر دونوں آیات بالکل سیم ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو اپنے اوپر جو میں نے تم پر فرمائی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد 4 باتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ وہ چور دروازے جن کی طرح توجہ کر کے انسان بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے، ان چور دروازوں پر اللہ رب العزت نے تالے لگا دیے۔ فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص بدلہ نہیں ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کا، کوئی کام نہیں آئے گا کسی کو۔ نمبر 2، ولا یقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ نمبر 3، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان چور دروازوں کا سہارا لے کر انسان اپنی بے عملی کے لیے جسٹیفیکیشنز، جواز پیدا کرتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی۔ یہ خطاب اب بنی اسرائیل کے حوالے سے مکمل ہوا۔ اب اسی رکوع میں مزید، اور پھر اگلا رکوع نمبر 16، یہ 2 رکوع ہیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت عرب کے لوگوں کے لیے ایک مرکزی شخصیت تھی۔ یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی اور مسلمان بھی سب اپنا تعلق ان سے جوڑتے تھے، اپنی نسبتیں ان سے قائم کرتے تھے۔ تو جب بہت سارے گروہ ایک جگہ جمع ہوں، مختلف فکر رکھنے والے لوگ موجود ہوں، تو کسی کامن فیکٹر سے بات اگر شروع کی جائے تو اس کا قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت تھی، سب کی نگاہوں میں محترم شخصیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے چند باتوں میں انہیں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ ایک چھوٹے سے جملے میں ایک پوری تاریخ ہے امتحانات کی جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، طرح طرح کے امتحانات، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھیں گے، سورہ الشعراء میں بھی پڑھیں گے، سورۃ الصافات میں بھی پڑھیں گے۔ باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، قوم بھی ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی، ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیے گئے، مکے کی بے آباد زمین میں بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے تھے، اور سب سے بڑا امتحان یہ کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے آ گیا تھا۔ لیکن اللہ فرما رہے کہ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی چند باتوں سے آزمائش فرمائی، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لوگوں کی امامت کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں امتحانات کے ذکر کے بعد۔
یہ اتنا بڑا منصب اللہ کے دین کی نمائندگی کا آسانی سے ملنے والا نہیں، اس کے لیے محنت ضروری۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قربانیوں سے اللہ نے گزارا، تب یہ منصب امامت ان کو عطا کیا گیا ہے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میری اولاد کو بھی۔ یہ ایک والد کا نقطہ نظر جو کہ ہونا چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ انسان کے کردار اور اس کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا، اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ نعمت میری اولاد کو بھی ملے گی؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین کے لیے نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، بے شک تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہو، لیکن ظلم کرنے والوں کے لیے منصب امامت نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود جانتے بوجھتے دور کر دیں، مس ریپرزینٹ کریں، ان کے لیے منصب امامت نہیں، اس کے لیے قربانیاں درکار ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کے بعد ہی یہ منصب امامت اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب میں نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا سلسلہ شروع ہوا، ہر سال لوگ بار بار جاتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَمْنًا، اور اسے امن کی جگہ بنایا، جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا تھا اس کو امن مل جاتا تھا۔ باپ کے دشمن کو بھی، باپ کے قاتل کو بھی اگر وہ بیت اللہ میں چلا جائے لوگ اس وقت ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وَأَمْنًا، اور ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے جہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک پتھر جنت سے لا کر رکھا گیا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو، اس کی دیواروں کو بلند فرماتے تھے۔ وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند فرماتے تھے۔ اس مقام پر سنت سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ طواف کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ ادا کرنے والوں یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ اور اسی کے حوالے سے تمام مساجد کے لیے حکم ہے ان کو پاک صاف رکھا جائے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ باطنی اعتبار سے شرک سے پاک رکھا جائے اور ظاہری اعتبار سے بھی ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ پھر بیت اللہ میں عبادت کی جو فضیلت ہے، فرض نماز کے بعد اس کی ترتیب بھی یہی، سب سے پہلے طواف کرنے کی فضیلت ہے، اس کے بعد اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد نوافل ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں، تو جب یہ رزق کی دعا کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات اس میں ایڈ کر دی کہ اللہ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے اسے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، قال، فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، میں اسے تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اللہ جو ایمان لائے اور عمل لے کرے اسے روزی دیجیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ کفر کرنے والے کو بھی دنیا کی نعمتیں مل جائیں گی۔ دنیا کی نعمتوں کا انحصار تقوی یا نیک عمل پر نہیں، یہاں ہر ایک کو مل جائے گا۔ ہاں منصب امامت، اللہ کی نگاہوں میں کسی کا مقام، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔
دنیا کی نعمتیں تو ہر ایک کو مل جائیں گی، کفار کو بھی مل جائیں گی۔ وبئس المصیر، اور وہ آگ جہنم کا عذاب وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے روایات کی روشنی میں، خانہ کعبہ کی اول تعمیر ایک رائے ہے کہ فرشتوں نے فرمائی اور ایک رائے ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمائی، تو وہ موجود تھا پہلے سے ہی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب وغیرہ کے آ جانے کی وجہ سے عمارت مخدوش اور کمزور ہو گئی تھی، بنیادیں موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو اور بلند کیا اور عمارت کو اور بڑا کیا اور بلند کیا اور دوبارہ تعمیر فرمائی۔ ربنا تقبل منا، دعا کر رہے تھے دونوں باپ بیٹا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اگلے الفاظ پر توجہ فرمائیے گا، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اتنے بڑے رسول ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، دعا کریں اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینا اللہ کے سامنے۔ اتنے بڑے رسول اور ان کے بیٹے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کتنا جائزہ لینا چاہیے، ہم واقعتاً کتنے مسلم ہیں اور کتنی اب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ امت مسلمہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی تھیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرمائیو، ہمیں مسلم کا نام دیا تھا انہوں نے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما، ہمیں معاف فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی کاموں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یعنی ہماری اولاد میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کے احکامات کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت یعنی وزڈم دانائی سکھائے، وَيُذَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرمائے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے، جتنی اہم دعا اتنا اس کی قبولیت میں وقت لگا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں آگے چل کر پیدا ہوئے۔ 4 کام ان کے یہاں بیان ہوئے، قرآن کی آیات کی تلاوت، نمبر 2 قرآن کے احکامات کی وضاحت، نمبر 3 حکمت اور وزڈم کی باتیں سکھانا، احکامات کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ سکھانا، اور نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کو پیوریفائی کرنا۔ یہ 4 بنیادی کام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ یہ 4 کام 4 ہی مرتبہ قرآن میں بیان ہوئے۔ پہلی مرتبہ یہاں سورہ البقرہ آیت 129، پھر دوسری مرتبہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، پھر تیسری مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور پھر چوتھی مرتبہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں۔ انشاءاللہ کچھ تفسیر ہم ان 4 باتوں کی سمجھیں گے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے
ابراہیم علیہ السلام کا مزید کچھ بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیر لے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو، اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو اس کو چھوڑ رہا ہے، فراموش کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں۔ یہ ملت ابراہیمی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیت میں آ جائے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں ملت ابراہیمی کی وضاحت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اس کی وضاحت ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو ملت ابراہیم قرار دیا۔ قرآن نے کہا سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ طریقہ کیا تھا۔ اب اس کی وضاحت آیت نمبر 131 میں آ رہی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ تم جھکا دو اپنے آپ کو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے جھکا دیا۔ یہ جھکا دینا، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی اسلام ہے کہ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ہم سے مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 85 میں، کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں، بلکہ اس پر دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب انہیں ان کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی۔ اب یہود و نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا، پیروی ان کی کرتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے کیا تلقین تمہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک ہی اللہ کی بات ماننے کی تلقین کی تھی، آج تم اسے فراموش کر رہے ہو۔ فوصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت فرمائی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم رہو، فرما بردار رہو۔ یہ ہے لائف ٹائم کا اللہ کا ہم سے مطالبہ، ہر لمحے اللہ کی فرما برداری، نافرمانی نہ کرنا، موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں، اسے کہ نہیں معلوم تم کیا عمل کر رہے ہو، کیا گناہ کر رہے ہو، اور اسی وقت موت آ جائے تو کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ایسی بری موت سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جسے بھی تو موت عطا فرمائے اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، یہ موت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم، اس کے فرما بردار رہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ معبود واحد ہے یعنی اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، 12 بیٹے جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے بڑھا،
اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کے احکامات پر عمل درآمد کیا۔ یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، یوسف علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے۔ وہاں جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اولاً سازش کی تھی ان کے خلاف، لیکن بالآخر انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، اور یہاں قرآن نے ان کا بیان بھی کر دیا۔ ان سب نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی اللہ نے صفائی پیش کر دی ہے، اور اب ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اوپر انگلی اٹھائیں یا کوئی برے الفاظ ہماری زبان پر آئیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، جو ان کے اعمال تھے وہ اس کے جواب دہ ہوں گے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، تمہیں اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہی آیت بالکل انہی الفاظ میں دوبارہ آئے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 141، یہی الفاظ، اور بڑی اہم بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ وہ تو گزر چکے ان کا اور ان کے رب کا معاملہ، تمہیں اپنا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ کسی نسل میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر نجات نہیں، کسی سے نسبت اور تعلق ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جو عمل میں پیچھے رہ گیا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا کہ کیونکہ میں فلاں نسل میں ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ فیصلہ کن شے انسان کا اپنا عمل، اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کا تبصرہ، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ میں نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کی۔ کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں، عمل کی بنیاد پر پیروی کرنے کے ساتھ نجات کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے تو پیروی اختیار کر لی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور ان کے عقیدے کا بیان بھی آ گیا۔ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہر دور میں اللہ نے جو وحی نازل فرمائی سب پر ہمارا ایمان، ہم کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو مسلمان زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ زیادہ پختہ ہے، زیادہ وسیع ہے، اور وہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اے اہل ایمان تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کا بیان ہے۔ اگر یہ یہود و نصارہ، اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تمہاری طرح ایمان لے آئیں، اسی کے اول وہی مسلمان اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان کو ہدایت ملے گی۔ تو یہ صحابہ کی عظمت کا بیان بھی اس مقام پر آتا ہے ہمارے سامنے۔ وَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک وہی ضد میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہوگا. اب یہ تسلی دی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نو کمپرومائز، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے، ان کو اہمیت نہ دیجئے، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہی بات آئی ہے سورۃ المائدہ آیت 67 میں، واللہ یعصمک من الناس. لوگوں کے مقابلے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اس توسط سے تمام اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے دین کے لیے محنت کرو، مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا. یہی وہ مقام ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو اسی مقام پر انہی الفاظ پر ان کا خون گرا تھا بہہ کر. وہ نسخہ آج بھی ترکی کے ایک میوزیم میں محفوظ، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وہ بری موت مارے گئے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. صبغۃ اللہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یوں کہو ہم نے اختیار کیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کی اطاعت کا رنگ. نصارہ کے ہاں یہ ایک روش تھی، بیپٹائز کرتے تھے، رنگ سے نہلاتے تھے بچوں کو، بیپٹائز کرتے تھے، یا کوئی عیسائی بنتا تھا تو اس کو بیپٹائز کرتے تھے. فرمائے ان ظاہری رنگوں میں کچھ نہیں رکھا، صبغۃ اللہ، اللہ کی اطاعت کے رنگ کو اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہیں. خلوص اس کا ذکر آ رہا ہے. آیت 136 ہم اللہ کے مسلم، اس کے فرما بردار ہیں. آیت 138 ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں. اور اب آیت 139 ہم اللہ کے لیے مخلص. اگر اخلاص کے بغیر کوئی عمل اور عبادت ہو وہ قابل قبول نہیں، اور دکھاوے کا عمل یہ اخلاص کی ضد ہے، اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق شرک ہے. دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کا روزہ شرک ہے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم ان سے کہو، یہود و نصارہ سے، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام یہودی تھے یا نصرانی؟ کیا تم یہ کہتے ہو؟ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اانتم اعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. ہم آیت 131 میں پڑھ چکے، ہر موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، مسلم تھے. تم یہودی اور نصرانی انہیں کہہ رہے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہم مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا ایسے کوئی نام جو آج ہم نے اختیار کر لیے وہ صحابہ کا نام تھا؟ وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہی کچھ تھا؟ آج ہم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو کیپشنز اختیار کر رکھے، کیا صحابہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث؟ ہی واز اے مسلم. صحابہ مسلم تھے. ہمیں اللہ نے مسلم بننے کا حکم دیا. ہم سے کہلوایا جا رہا ہے آیت 136 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اس اللہ کے مسلم ہیں. اللہ ہمیں ان مسلکوں سے بڑھ کر آگے جانے کی توفیق دے اور ہمیں واقعتاً مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی. یہ علماء یہود کا بیان جو جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بشارات کو بھی جو ان کی کتابوں میں تھی، لیکن وہ چھپاتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی.
یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت 134 میں، بالکل وہی آیت ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے اعمال کیے اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔